الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا کرم ہے کہ خلاق کائنات نے وہ مہینہ کہ جس مہینے کا پورا سال ہی انتظار رہتا ہے، جس مہینے کی 12ویں تاریخ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار فضیلتوں سے نوازا، اور پھر کرم بالائے کرم ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں گے. بولیے الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے. لوگ ایسے گولڈن ڈیجٹ، ایسی جبلی اپنی زندگی میں تلاش کرتے ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1400واں جشن ولادت منایا ہو. نہیں، ہم میں سے ایسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا کہ جو 1600واں جشن ولادت منائے گا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا جس کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 12ویں نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، 12ویں نہ ہوتی تو یہ زمین نہ ہوتا، یہ زمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تو اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. سب کچھ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. دنیا میں رونقیں بنائی ہیں تو کس کے لیے بنائی ہیں؟ آمینہ کے لال کے لیے بنائی ہیں. یہاں تک کہ قیامت بھی اگر برپا کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی محبوبیت دکھانے کے لیے بنائی ہے. فقط اتنا سا ہے، فقط اتنا سا ہے. بزم محشر میں بھی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، پیارے آقا کی عظمت دکھائی جانے والی ہے. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج نہ مانو کوئی بات نہیں، کل تو تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے مان جا، آ جا، پیارے آقا کا میلاد منا.
پیارے آقا کے قدموں سے وابستہ ہو جا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن عذاب تیرا مقدر بنا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں نا شاعر کہ آج لے، آج تیرے پاس وقت ہے، آج مہلت ہے، کل سب کچھ دیکھ بھی لے گا، پھر بھی تیرا وہ آنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا خوب فرماتے ہیں، الحمدللہ، کہیے الحمدللہ۔ ہم سنیوں کا یہ شیوا ہے، ہم سنیوں کو یہ ورثے میں ملا ہے کہ ہم پیارے آقا کا میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، اور صبح قیامت تک ہماری آل بھی مناتی رہے گی۔ بولو انشاءاللہ عز و جل۔ تو کیا فرماتے ہیں شاعر؟ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر تو سب کو ماننا پڑے گا۔ کیسے ماننا پڑے گا؟ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ جب بھی واقعہ پڑھتا ہوں نا، اس شعر کی تشریح پڑھتا ہوں، تو ایک مزے کو مزہ آ جاتا ہے کہ ہم کیسے آقا کے امتی ہیں، کیسے آقا کے امتی ہیں، غمخوار آقا کے امتی ہیں، اس آقا کے امتی ہیں، اس نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، اس جناب رحمت للعالمین کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا ہے۔ خیر، میرا موضوع تو کچھ اور ہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 12ویں کا کرنٹ ہی کچھ ایسا ہے کہ بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک کاش میں اس کے ضمن میں کچھ باتیں جو لے کر آیا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ابتدا میں میرے نعت کا انتخاب بھی یہی تھا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء بہت آئے ہیں، انبیاء تو بہت آئے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ ہوں، حضرت سیدنا نوح ہو، حضرت سیدنا لوط ہوں، حضرت سیدنا شعیب ہو، حضرت سیدنا عزیر ہو، حضرت سیدنا صالح ہو، حضرت سیدنا ہود ہو، سب اعلیٰ ہیں، لیکن نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا لال آیا کمال آیا۔ سب سے آخر میں جو آیا ہے نا وہ ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں کوئی ہواؤں میں بات نہیں کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو جو مقام عطا فرمایا ہے، امام الانبیاء کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا، مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج تو پیارے آقا کی بات ہوگی، ساتھ میں امتیوں کی بھی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا کی امت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں چنیدہ قرآن کی روشنی میں چند دلائل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام، پہلی دلیل نبی پاک کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی، سب انبیاء میں بلند مقام رکھنے کی پہلی دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، انبیاء کو دنیا میں بھیجا، قوموں کی طرف بھیجا، مخصوص قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، لقد ارسلنا نوحا الی قومی، کہ ہم نے نوح کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ ذرا ترتیب سماعت فرمائیے گا، پھر کہنا نہیں پڑے گا آج کہ زبان سے سبحان اللہ کہو، کیونکہ جس امتی کے دل میں پیارے آقا کا عشق ہوگا، جب پیارے آقا کے مقام مرتبے کو جب سنے گا نا تو زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ کی صدائیں ضرور نکلیں گی۔ ذرا سماعت فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے۔ میں نے کہا نا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، سب اعلیٰ ہیں، سب عظیم مرتبت ہیں، لیکن ذرا سنیے گا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھیجا ایک قوم کی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومی، مخصوص قوم کی طرف بھیجا۔
دیگر انبیاء کی بات کرتے ہیں، حضرت ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صالح کو قوم سمود کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت سیدنا لوط کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت سیدنا شعیب کو مدین کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، وَأَرْسَلْنَا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ الغرض، چند آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، سب نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا ہے، مخصوص خطے کی طرف، مخصوص لوگوں کی طرف، مخصوص زمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دیگر انبیاء کی بات آئے نا تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے، اے شعیب تمہیں مدین کی طرف بھیجا ہے، اے صالح، اے سمود تمہیں صالح کی طرف بھیجا ہے، اے ہود تمہیں قوم عاد کی طرف بھیجا ہے۔ لیکن قربان جائے، جب امام الانبیاء کی بات آتی ہے، جب جناب خاتم النبیین کی بات آتی ہے، جب میرے اور آپ کے لجپال آقا کی بات آتی ہے، سونے آقا کی بات آتی ہے، منموڑے آقا کی بات آتی ہے، تو پھر رب یہ نہیں کہتا کہ اے سونیا میں تجھے فلاں قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، کہ اے حبیب میں تمہیں فلاں قوم کی طرف بھیج رہا ہوں۔ ذرا سنیے گا، اگر دل کے اندر ٹھنڈ پہنچ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک دو قوم کی طرف نہیں بلکہ کائنات کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، کائنات کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یار ہمارے نبی ہے نا، ہے نا ہمارے نبی، کس کس کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی ہے۔ اچھا میں آپ کو چھوٹی سی عقلی طور پر، کیونکہ یہ جملے میں بار بار کہوں گا، یار یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، میرا ہے نا، میں کہوں گا میرا ہے کہوں گا نا، یار اپنی چیز کو بھی اپنا بولنے میں شرم کیسی، اپنی چیز کو اپنا بولنے میں شرم کیسی، بلکہ برملا بولنا چاہیے، دھڑلے سے بولنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ہے نا۔ تو نبی کس کے ہیں؟ نبی کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں، اور ہمارے ہیں اپنے ہیں، اور اپنے میں ہی شرماٹ، یعنی اپنی چیز کو اپنی زبان سے بولنے میں ہی شرم آ رہی ہے، تو یار گج وج کے بولنا چاہیے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ تو پہلی دلیل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ ہونے کی۔ دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات دے کر بھیجا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسی خرق عادت بات جو عقل میں نہ آئے اور وہ نبی سے صادر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں معجزے کی۔ جیسے مثال کے طور پر سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ یا بولو تو صحیح یار، زندگی میں جیتے ہو نا، سورج کتنے دیکھے ہوں گے؟ دیکھے ہیں نا، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب سے غروب ہوتا ہے۔ یہ تو عقلی بات ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مغرب سے نکال دیا جائے، مشرق میں غروب کر دیا جائے، بتائیں یہ عقل میں آنے والی ہے؟ سورج غروب ہو رہا ہے لیکن پیارے آقا اشارہ دے وہ سورج دوبارہ پلٹ آئے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں کہ جو عقل میں نہ آئے، کسی نبی سے صادر ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اب ذرا سماعت فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے قرآن میں ارشاد فرمایا کیا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ کیا ہے؟ ایک واضح روشن کتاب کے ساتھ آئے ہیں۔ اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کو عصا دیا. حضرت سیدنا موسیٰ کو کیا دیا؟ معجزہ عصا. سمندر میں مارتے راستہ نکل جاتا ہے، تکیہ بناتے تو وہ سرہانہ بن جاتا. اسی طریقے سے بے شمار اس سے کام لیا کرتے تھے، لیکن تھا ایک لکڑی کا عصا. یہ معجزہ ید بیدا، آپ کا روشن ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے بے شمار دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ گنتی ہے، شمار کیے جا سکتے ہیں. کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5. لیکن جب مؤرخین نے لکھا امام الانبیاء کے معجزات کی بات آئی تو کہا کہ ہماری عقل انسان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے جو امام الانبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں، یہ دیکھیں میں ابھی انسان کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات بعد میں کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے امام الانبیاء کے حوالے سے. انسانوں نے کہا کہ ہماری عقلیں بس یہاں تک محدود رہ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں نا، ان کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ ہے. 1200 سے بھی زیادہ ہے. یہ تو انسانوں نے کہا نا. اب آؤ آمینہ کے لال کے رب نے کیا کہا ہے؟ آمینہ کے لال کا رب کیا کہتا ہے؟ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ اے سونیا تجھے 1200 دیے، اے سونیا تجھے 1400 دیے، تجھے اتنے دیے، تجھے اتنے دیے. نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں جو تمہارے پاس میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں نا، اس کو معجزات نہیں دیے بلکہ اسی کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے. معجزہ اسی کو بنا کر بھیجا ہے. کیسے معجزہ بنا کر بھیجا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ دیگر انبیاء کو معجزہ دیے، لیکن معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. کیسے آیا ہے معجزہ بن کر؟ نبی پاک بشر ہیں، نبی پاک بشر ہیں، لیکن پیارے آقا نور ہیں، نورانی بشر ہیں. کیسے نور ہے؟ پیارے آقا کا سایہ نہیں تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے. یعنی پیارے آقا کی رات میں ہی معجزہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ اتارا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے؟ معجزات عطا فرمائے ہیں امام الانبیاء کو. تو پھر میں کیوں نہ کہوں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یار سب کچھ یار اسی مہینے کی بدولت تو ملا ہے. یہ زبانیں کیا چیز ہے؟ یہ زبان کیا چیز ہے؟ زبان بھی ہماری نہیں اٹھتی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں اگر آگے چلتے ہیں تیسری دلیل کی طرف. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ مختصر کر دیگر انبیاء کی بات کریں نا تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے مخاطب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی کسی نبی کو مخاطب کیا ہے تو نام سے مخاطب کیا ہے. جیسے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا آدم اسکن انت، آدم کا نام آیا، مخاطب کیا حضرت آدم کو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو مخاطب کیا یا نوح بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام کے ساتھ. آگے چلے حضرت ابراہیم کی بات آتی ہے تو فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم، تحقیق ہم نے ندا دی ابراہیم کو، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی بات ہو گئی. آگے چلے حضرت موسیٰ کے حوالے سے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ کا رب ہوں. حضرت عیسیٰ کی بات آئی یا عیسیٰ انی متوفیک، یا داود انا جعلناک، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب. یہ سارے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، سب کے سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے. لیکن سب کا نام لیا، سب کا نام لیا. چیلنج ہے
لے کر آؤ، قرآن میں کوئی ایک لفظ ہو مخاطب کیا ہو، پکارا ہو اور وہاں پر پیارے آقا کا نام ذکر کیا ہو، نہیں، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ارے زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں گے، لیکن قرآن میں صیغہ خطاب مخاطب کے حوالے سے پیارے آقا کا نام نہیں ذکر کیا ہوگا، پھر کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور یہ ادب کا مقام بھی ہے۔ آج دیکھیں نا، آج گھر کے اندر ایک شوہر ہوتا ہے، ان کی زوجہ کیا کہتی ہے؟ بچوں کے ابو، اے فلانا، اس طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ تقاضا بھی ہے ادب کا کہ نام نہ لیا جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب ہیں، میں ان کو نام سے پکاروں، او فلاں ادھر آؤ؟ ہو سکتا ہے؟ بے ادبی ہے نا، بے ادبی ہے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، سب اعلیٰ ہے، سب مکرم ہے، لیکن پیارے آقا کا مقام کیا ہے؟ کہیں پر نام سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ کیسے خطاب فرماتا ہے؟ کہیں پر بات آتی ہے تو فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، کہیں پر بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ارے کہیں پر آتا ہے تو یا ایھا المزمل کہتا ہے، کہیں پر آتا ہے یا ایھا المدثر کہتا ہے، ارے کہیں پر آتا ہے زمانہ محبوب کی قسم کھاتا ہے، کہیں پر آتا ہے تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے سونیا تو جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں پر بھی خطاب کر کر نہیں ارشاد فرماتا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے جلتے رہے، ارے جلنے والے جلتے رہے، سڑتے رہے، مرتے رہے، لیکن ہم تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب کچھ ملا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اسٹیٹس ہے، سب کچھ کس کے بدلے ہے؟ اللہ کے حبیب کے بدلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، زمین و زمان، ارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے۔ بس دو تین باتیں اور مختصر کر اپنی حاضری آج کی پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے امتیوں کو کیا مقام ملا ہے، سبحان اللہ۔ قربان جاؤ امتیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا بھی مقام بلند فرمایا ہے۔ کیسے بلند فرمایا؟ آپ پچھلی کتابیں اٹھائیں، اہل علم اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب ان کے امتیوں کو خطاب کیا جاتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی پچھلی کتابوں کے اندر کہیں پر فرماتا ہے یا ایھا الفقراء، اے فقراء، کہیں پر فرماتا یا ایھا الغرباء، کہیں پر فرماتا یا ایھا المساکین۔ اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ ان کو خطاب فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کے مقام کو بلند فرمایا۔ اسی طریقے سے امام الانبیاء کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام دیا ہے، کیا اسٹیٹس دیا ہے، کیا لیول دیا ہے۔ قربان جاؤ اور اپنے نصیبوں پر کیا ہے اپنے سر فخر سے بلند کرو۔ کیا فرمایا؟ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، قرآن اٹھا کر جہاں جہاں بھی امتیوں کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتا ہے، کیا کہیں پر ہے یہ فرمائے یا ایھا الغرباء؟ نہیں آیا، نہیں آیا۔
पूरा कुरान छान मारे नहीं मिलेगा आपको कि उम्मतियों को यह खिताब फरमाया कि ए गुरबा, ए मसाकीन, ए फुकरा। फिर क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला इमामुल अंबिया के हवाले से कहीं पर रसूल का लफ्ज़ इरशाद फरमाता है, कहीं पर या अय्युहन नबी का लफ्ज़ फरमाता है, कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल का लफ्ज़ फरमाता है, कहीं पर या अय्युहल मुद्दस्सिर का फरमाता है। इसी तरीके से जब हम गुनाहगार उम्मतियों की बात आती है, अरे हमारे गुनाह तो इतने हैं कि अगर हमें गुनाहगार के लक़ब से पुकारा जाए तो गलत ना होगा। हम इतने इसिया शिआर हैं, हम इतने गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब की उम्मत को खिताब फरमाता है ना, तो अल्लाह क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अरे ईमान बहुत बड़ी चीज है, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान है तो अमल कबूल होगा, ईमान है तो नमाज़ें कबूल होंगी, ईमान है तो सदका व खैरात कबूल होगा, ईमान है तो हज कबूल होगा, ज़कात कबूल होगी। लेकिन अगर ईमान नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरीके से अगली दलील की तरफ मुख्तसर तौर पर जाते हैं। बस आखिरी बात और बड़ी कमाल की बात है, दीगर अंबिया। देखिए ये तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ हाथ चूमने वाले होते हैं वहाँ पीठ पर खंजर घोंपने वाले भी होते हैं। ऐसे ही हर दौर का ये महाद रहा है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहते रहे, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर क्या है ऐब लगाते रहे, उन पर ताना तशनी करते रहे मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो इमामुल अंबिया की अज़मत को बुलंद फरमाया है, जरा समझिएगा। जैसे जैसे अंबिया आते गए उन पर एतराज़ात होते रहे, लेकिन एतराज़ हुआ, एतराज़ का जवाब या तो उन्होंने खुद दिया, या तो उन्होंने खुद दिया है, या उनके मोहब्बत करने वालों ने दिया है, या उनके मुतीईन ने दिया है, उनके इरादत गुजारों ने दिया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि उस नबी से आला बंदे ने क्या है उनके एतराज का जवाब दिया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बात आती है आमिना के लाल की, जब बात आती है इमामुल अंबिया की, जब बात आती है सबसे आला नबी की, अल्लाह अकबर कबीरा, कुफार ने क्या है बकवासात किए, और बकवास कर कर वो मकाम कि जब प्यारे आका पर वही उतरना चंद दिनों बंद हो गई है, चंद दिन बंद हो गई, तो उन्होंने पता ही क्या बकवास किया। उन्होंने बकवास ये किया कि रब माद अल्लाह आपसे नाराज हो गया है, आपसे क्या है एराज कशी कर ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद ना आई। जब पसंद ना आई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, प्यारे आका ने जवाब नहीं दिया कि रब ने मुझसे क्या है किनारा कशी कर ली है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सूरत दुहा के अंदर इरशाद फरमाया क्या, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो थोड़ा सा वक्फा रखा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, इन बकवास करने वालों को बकवास करने दीजिए, लेकिन आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। है ये रब जवाब दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाज ने आकर कहा कि आप तो क्या है पागल हैं, मादल्ला। समझाने के लिए आपको अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अकीदे से पहले मौत नसीब फरमा दे। बोलिए आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका की गुलामी नसीब फरमाए। बस आखिरी मिसाल कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका से कैसी मोहब्बत फरमाता है कि उनके जवाबात खुद कुरान में इरशाद फरमाता है। कुफार ने कहा आप तो पागल लगते हैं, अल्लाह आप तो मजनून है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कलम में इरशाद फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून वमा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ए हबीब, आप अपने रब की नेमत से, फजल से, करम से मजनून नहीं है। यानी कुफार ने एतराज किया, रब ने उसका जवाब दिया है, रब उसका जवाब दिया है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मकाम बनाया है, कैसी शान व शौकत
کی ہستی بنائی ہے، امام الانبیاء، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہے نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ہے کہ تم میری اتباع کرو، تمہیں اللہ کا محبوب بنا دیا جائے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی آیت مبارکہ کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کو اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ مجھے کوئی چیز اگر پسند ہو، مجھے کوئی چیز اگر پسند ہو تو کوئی اگر میرا قریبی بھی اگر طلب کرے گا تو میں کیا کہوں گا؟ میں تجھے دوسری چیز لا کر دے دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے بڑی الفت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آمینہ کے لال سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا محبت رکھتا ہے، اتنی چاہت ہے، اور چاہت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حبیب اپنے گناہگار بندوں کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر بھی ہم پیارے آقا کا میلاد نہ منائیں، اور پیارے آقا کے میلاد منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مولویوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اس سے بھی تگڑے طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو میلاد کے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ یہ جھنڈیاں کہاں سے ثابت ہیں، میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، یہ رونقیں کہاں سے ثابت ہیں، یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے۔ ثابت کر کر پھر ہم کہیں گے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، سڑتے رہو، تمہارے نصیبوں میں سڑنا ہے، ہمارے نصیبوں میں تو گلاب کی طرح کھلنا ہے۔ الحمدللہ، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کا میلاد شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے ظاہر کو سجائیے، اپنے باطن کو سجائیے۔ کیوں؟ تو یہ تو پیارے آقا کا میلاد ہے۔ ہمارے گھر میں اگر شادی ہو تو کئی دنوں پہلے سے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے، چند سے مشورہ کرتے ہیں، یہ ڈش رکھنی ہے، یہ نہیں، یہ یار اچھا نہیں لگے گا آنے والوں کو۔ ارے یہ تو پیارے آقا کا ولادت کا مہینہ ہے، پھر ہم اس میں کیوں یار اتنا پیچھے رہیں؟ اپنے گھروں کو سجائیں، دن میں جھنڈا لگا ہوا ہو تو پتہ چل رہا ہو کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے، اور اگر رات کو اندھیرا ہو جائے نا، ارے یہ کیسی والے بجلی لیتے ہیں لے جائیں، لیکن ہماری جو لائٹیں ہیں وہ بتا رہی ہوں گی کہ یہ جگمگ جگمگ کرتے عاشق رسول کا گھر ہے۔ سجائیں اپنے گھروں کو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ہم دنیاوی اعتبار سے کیا ہے، ابھی 14 اگست گزرا نا ہے، 14 اگست پر پورا کا پورا پاکستان سجا دیا۔ جب کسی کو کیا ہے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، اب غریب کی بیٹی بھی یاد آ جائے گی، اب غریب کی بچی بھی یاد آ جائے گی۔ ارے الحمدللہ غریب کی بچیوں کو شادی کروانے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہی ہوتے گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان تھا، وہ اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ روزانہ ہی